کبھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے تو کیا ہو گیا بدعت کی یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں. شکر ہے کوئی بریلوی نہیں تھا. عبداللہ ابن عمر کو کہنا تسی درود ہی بن کرو. ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت کافی ہے. اگر بچہ ہوگا تو ہم 2 بکریاں یا بکروں کو ذبح کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل. ناظرین، بدعت کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں. بعض اسے معتدل انداز میں لیتے ہیں اور کچھ اسے یکسر مسترد کرتے ہیں. اس ویڈیو میں مختلف مکاتب فکر کا موقف پیش نظر ہے. ناظرین، سب کا موقف سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے تو کیا ہو گیا بدعت کی یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں. 7ویں صدی ہجری کے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے. بولی کتنے؟ 700 سال پہلے کے. یہ بدعت کی تعریف میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان البدع 5 اقسام. بدعت کی 5 قسمیں ہیں. بولو، بدعت کی 5 قسمیں ہیں. واجبۃ و مندوبۃ و محرمۃ و مکروہۃ و مباحۃ. بدعت کی مولوی صاحب 5 قسمیں ہیں. بدعت واجب بھی ہوتی ہے، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت حرام بھی ہوتی ہے، بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے، اور بدعت جائز بھی ہوتی ہے. پھر کیا ہو گیا؟ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق نے جب پورا مہینہ نماز تراویح کو دیکھا نا، پورا مہینہ نماز تراویح کی جب جماعت شروع کروائی تو آپ نے خود کہا نعم البدعۃ ھذہ. اس کا کیا جواب دو گے؟ کبھی کہتے ہیں یہ جی لغوی بدعت ہے، شرعی بدعت اور ہوتی ہے، لغوی اور ہوتی ہے، للدین اور ہوتی ہے، فی الدین اور ہوتی ہے. یہ بدعت کی تعریف بھی تمہاری اپنی ایجاد کردہ ہے، خود بدعت ہے. لہذا ثابت ہو گیا آج تک تم ایسی کوئی بدعت کی تعریف نہیں کر سکے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہ کی حمد اور سلام ہو نبی علیہ السلام کے اوپر. کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اس نے. لیکن عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں کہتا. عام حالت میں بھی یہ پڑھتا ہوں. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے صرف ہمیں الحمدللہ سکھایا ہے، یا الحمدللہ علی کل حال. اور کانٹینیوس پڑھیں گے الحمدللہ علی کل حال. اچھا، وہ شکر ہے کوئی بریلوی نہیں تھا. عبداللہ ابن عمر کو کہنا تسی درود ہی بن کرو. انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ درود نہیں پڑھنا چھینک کے جواب میں. ہم جب انہیں کہتے ہیں نا اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا، اذان کے بعد پڑھو، وہ مسلم شریف میں ہے. الوسیلہ والی دعا بھی مانگو، شفاعت رسول کے حقدار ہو جاؤ گے. یہ کہتے ہیں تم درود کے منکر ہو. عبداللہ ابن عمر کو اس نے نہیں کہا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں قائل ہوں، درود شریف کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس موقع پہ نہیں درود شریف پڑھنا. یہ جو کہتے ہیں نا ہر موقع پہ ہم پڑھیں گے، خود سے داخل کریں گے، یہ بات غلط ہے. جن مواقع پہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اس مواقع پہ پڑھیں گے، اور جہاں صرف دعائیں ہیں وہاں پہ صرف وہ والی دعائیں ہوں گی. ایون نبی علیہ السلام کی اپنی دعا بھی اگر کوئی بدل دینا، نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. بخاری مسلم میں ہے کہ وضو کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی، اس میں تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کو رسول بنا دیا. اس سے بہتر الفاظ تھے، کیونکہ نبی تو 1,24,000 ہے، رسول صرف 315 ہے. مسند احمد میں آیا. سپرلیٹو ڈگری یوز کی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نبی کا لفظ استعمال کرو، رسول کا نہ کرو، جو میں نے تعلیم فرمایا وہ پڑھو. یہ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جہاں نبی علیہ السلام اجازت دے دیں، جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں ربنا لک الحمد کے بعد پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کس نے پڑھا؟ اس صحابی نے ڈرتے ہوئے کہا میں نے. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے. اب اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا. جہاں آپ انڈورس کر دیں وہ شریعت بن جائے گی، جہاں آپ منع کر دیں وہ بدعت بن جائے گی. آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی چیز انڈورس ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اب جو بھی دین میں کوئی چیز داخل کرے گا وہ بدعت ہوگی.
ہاں اسلام کو سپورٹو کوئی طریقہ جاری کرے گا، وہ مسلم حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، بدعت نہیں، سنت حسنت، اسے ثواب ملے گا، سارے لوگوں کا ثواب اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو برے طریقے کو جاری کرے گا ان تمام کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہاں ہے سنت حسنت، سنت سیئۃ، اچھی سنت اور بری، اور وہ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے غریب لوگوں کو دیکھا جو نیو مسلم تھے، ان کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، آپ کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا، آپ نے اپیل کی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خواہ ایک کھجوری صدقہ کرو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ اٹھے، اپنے گھروں میں گئے، ایک انصاری گیا، وہ اس نے اتنا بڑا بورا بھرا، جتنا وہ اپنے گھر کا سامان اس میں ڈال سکتا تھا اس نے ڈالا، مسجد نبوی کے سین میں اس نے رکھا۔ اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ غریب آدمی وہ سارا کچھ ہی اپنا لے آیا ہے۔ تو لوگ اپنے گھروں میں گئے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر اس بندے کے بارے میں کہا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس کو دیکھ کے امپریس ہوں گے نا ان کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ انہوں نے پکڑ کے اچھی بدعت بنا دی، اور بدعت تو ساری گمراہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ خیر بدعت کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز ہیں، میں نے ضمناً ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے درود شریف کے ساتھ الحمد پڑھنے کو منع کیا، کہا چھینک پہ صرف الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ 40واں ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بدعات ہیں۔ البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے، آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں، یہ مغرب سے آئی ہوئی ہماری رسمیں ہیں، یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہے، اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کے اور حضور کے، یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ وہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، کار میں سفر کریں، یہ جدید ترقیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول ثواب کی نیت سے کریں، وہ بدعت ہے۔ اب جیسے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو بدعت قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رات کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر، قیام اللیل اپنے اپنے طور پر۔ تو اس حوالے سے تراویح کی نماز کا جو ہے باجماعت یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں، مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیا یہ اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے؟ اچھا کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیر میں پڑھ رہے ہیں، حضور نے 3 دفعہ جماعت کرائی اس رمضان کی رات میں، تو وہ تہجد کے وقت کرائی ہے، وہ عشاء کے ساتھ نہیں، جو ہم تراویح کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہ حضور نے تو صرف تہجد کی جگہ پر پڑھائی، تہجد کی 8 رکعتیں ہوتی تھی حضور کی، تو 8 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے، سب لوگ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر، داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت ہے، ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے۔ تو اس سے بدعت حسنہ کا لفظ عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفۃ المسلمون کو تو حاصل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدعت ایجاد کر لے اور کہے یہ بھی اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ اگر ہم اذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں، تو کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا، لیکن بھائی نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوگا۔ اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے بعد
کیونکہ اس میں یہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اصحاب حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں، اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، تو اس پہلو سے ان کی بات علیحدہ ہوگی۔ یہ جو بات ہے کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی عمل کر بھی لیا، آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ حرج کیا ہے؟ آئیے صحابہ کی زندگی سے بعض ان واقعات کو یاد کیجئے جس میں حرج کیا اور نیک نیتی کے یہ جو جھوٹے مغالطے اور فلسفے ہیں ان کا رد بھی موجود ہے۔ امی عائشہ کے ایک بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کے گھر بچہ پیدا نہیں تھا ہوتا، تو ان کی ایک رشتہ دار نے نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، نظر مان لی نیت کی کہ اگر عبد الرحمن کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو عقیقے کے اوپر بکرے یا بکریاں ذبح کرنے کی بجائے اونٹ کو ذبح کروں گی۔ عقیقے کے اوپر بکریاں ذبح کرنے کی بجائے کیا کروں گی؟ اونٹ کو ذبح۔ اونٹ کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ حلال ہے کہ نہیں؟ ثواب زیادہ ہے کہ نہیں بکرے سے؟ امی عائشہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے، آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت کافی ہے، اگر بچہ ہوگا تو ہم 2 بکریاں یا بکروں کو ذبح کر دیں گے، اونٹ کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتلائیے اونٹ کو ذبح کرنے میں حرج کیا تھا؟ کیا حرج تھا؟ کیا نیت بد تھی؟ نیت تو نیک تھی، نیت تو بکرے سے بھی زیادہ ثواب کمانے کی تھی۔ اسی طرح مسجد النبوی کے اندر بعض لوگوں نے امامت کروائی، کس نماز کی؟ چاشت کی، اشراق کی نماز کی امامت کروانا شروع کی۔ عبداللہ ابن عمر امی عائشہ کے حجرے کے باہر بیٹھے تھے، کہا یہ آپ سے سوال پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت اشراق کی جماعت کرانے والوں کی مسجد النبوی کے اندر نیک تھی کہ نہیں؟ نفل کی جماعت کا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں؟ تراویح کی نماز نفل نماز ہی ہے نا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے اس کی جماعت 3 دن کروائی تھی، اس لیے حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور ایویں بلا وجہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ وہ جو تیسرا جملہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ رسول حضرت عمر نے ایک مشروع عمل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کام تم نے اچھا کیا کیونکہ شریعت سے ثابت ہے، رسول اللہ نے 3 دن جماعت کرائی، رسول اللہ تو ایک مرتبہ بھی جو عمل کریں وہ حجت ہو جاتا ہے، 3 دن جماعت کرائی تھی، تم مستقل جماعت کراتے ہو تو یہ عمل اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے کہا تھا یہ اچھی بدعت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے اس دور میں بھی اس فہم باطل کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، چاہے لوگ اس کے بارے میں کہتے پھریں کہ یہ اچھی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے لوگ کہتے پھریں کہ یہ بدعت اچھی ہے۔ اور میرے بھائیوں نیک نیتی، نیت اگر دنیا کے اندر کسی کی دلیل ہوتی تو آج کے مولوی کی ہوتی کہ صحابہ کی ہوتی؟ صحابہ سے بہتر نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ آج معاشرے میں جی حرج کیا ہے، اس حرج نہ ہونے کی وبال آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الزام ہم پہ ہے، گستاحی کے تانے ہم سہتے ہیں، الزام ہم پہ لگتا ہے، اور شرم آپ کے بگڑے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی کہ رسول اللہ کا نام کیکوں کے اوپر لکھ کے ان کے اوپر چھری کو چلا جاتے ہیں اور نام محمد کو معاذ اللہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ گستاخ پھر بھی ہم ہیں، گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ ہاں جو بدعات ہیں جو چاروں فقہا کے نزدیک ناجائز ہیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، کیونکہ اختلاف کی ایک حد ہے نا، قرآن و سنت کی تشریح میں جو اختلاف ہوگا وہ تو ٹھیک ہے، بعض چیزیں بنا لی گئی ہیں، بدعت سویم تیجا 40واں میت پہ حلوے مانڈے بریانی کی دیگیں، یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے۔ کیا خیال ہے ربیع الاول پہ اتنے بڑے بڑے دھوم دھڑکے کر رہے ہو، آپ ناچ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، موسیقیاں ہو رہی ہیں، مصنوعی طواف کیے جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ تو کوئی نہ کسی فقہ میں نہیں ہے۔
یہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یہ اختلاف مذموم ہے. اس سے 1 نمبر اور 2 نمبر کا آپ کو بولو بھائی پتہ چلے گا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اتنا مشکل معاملہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو 1 نمبر 2 نمبر کا پتہ نہ چلے. جو 1 نمبر ہے اس کی تقلید کرنی پڑے گی. اور بھی بہت سارے سوالات آئیں گے اس پہ جوابات, تو پھر کبھی موضوع چلتا رہے گا. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو کس کی اتباع کرو؟ میری اتباع کرو. تو میری اتباع کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جیسے بیان کے شروع میں بات کہی تھی, محبوب کو جب آپ خوش کرنا چاہیں گے تو اخپل طریقہ نہیں چلے گا آپ کا. محبوب جو طریقہ آپ کے لیے سیلیکٹ کرے گا وہ بتائے گا. بھائی مجھے آپ دعوت میں پوچھتے ہیں نا, بھائی کیا پکائیں, مفتی صاحب کیا پکائیں کھانے میں آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا, مثالیں ایسی دو نا تاکہ وہ بعد میں کام بھی آ سکے نا. مفتی صاحب آپ کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں, کھچڑی پکائیں آپ کے لیے, پیٹ خراب ہے تو مچھلی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, نہاری کی بڑی مثالیں سنی آپ کے بیان میں. کیوں پوچھتے ہیں؟ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم نے کھانا پکا کے رکھا اور وہ کہیں گے بھائی میں تو یہ کھاتا ہی نہیں. بینگن پکا لیا آپ نے, بینگن فاسد غذاؤں میں آتا ہے. ٹماٹر کی کثرت بھی نہ رکھیں, بینگن بھی زیادہ نہ کھایا کریں, خون کو خراب کرتا ہے بینگن. آئی بات سمجھنے, کچھ غذائیں ایسی ہیں جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. بینگن بھی اور ٹماٹر بھی صحت کے لیے, ٹماٹر کا بیج اور چھلکا خاص طور پہ, یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ویسی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو یہ نہ کھایا کریں, ڈھنگی چیزیں کھایا کریں. کریلے کھائیں, خون صاف ہوگا. قیمہ کریلے بڑی زبردست چیز ہے, اگر کبھی پکا ہوا ہو تو پھر بتائیے گا, ٹھیک ہے. تو جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں. تو ہم نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم نبی سے پوچھیں گے نا. ایک مثال دے کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو, ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں, مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں, آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی, مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں ہے بھائی؟ کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے اس لیے کہ 1 رکعت جب میں اضافہ کر رہا ہوں تو سورہ فاتحہ بھی زیادہ, اللہ کے سامنے جھکوں گا بھی, 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کا اضافہ, پھر اللہ کے سامنے حالت وضو میں سجدہ, 2 سجدے. اس پہ تو آپ کو چاہیے مجھے پیسے دو مزید. بولو مولوی صاحب آپ کی جتنی تنخواہ تھی ہم نے اس میں اضافہ کر دیا کیونکہ آپ کام زیادہ کر رہے ہیں. اب ایسا ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہ بدعت حسنہ ہو گئی نا. تو بھائی بدعت حسنہ سیئہ جو علماء نے لکھا ہے نا, وہ بدعت سے یہ اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے, لغوی بدعت مراد ہے کہ جس کی اصل نبی سے ملتی ہو, تفصیل نہ ملتی ہو. جیسے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی, اس کو بدعت اس معنی میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کر کے ختم کر دی تھی, اس خوف سے کہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر, اور پھر یہ صحابہ پھر بھی پڑھتے آ رہے تھے, لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ باقاعدہ دوبارہ سے صحابہ کو ایک کام پہ جمع کر دیا, ایک امام پر. تو یہ لغوی اعتبار سے بدعت کہا گیا, اس لیے کہ جو کام وقتی طور پر کسی حکمت سے ختم ہو چکا تھا, اور ختم بھی بالکل یا نہیں ہوا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی تراویح ہوتی تھی, پڑھتے تھے صحابہ, لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کی کیونکہ نبی نے جب اپنے دور میں تراویح پڑھی تو ایک امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, باقی صحابہ سارے ان کے مقتدی تھے. تو یہ اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہیں ہے, عین سنت ہے, سنت کو زندہ کیا ہے. لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام تھا جو ابو بکر کے دور میں اس ترتیب سے نہیں تھا. ورنہ جو اصطلاحی بدعت ہے وہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو, وہ حرام ہی ہے, وہ ناجائز ہی ہے. جیسے میں کوئی بھی کہنا بدعت کی 2 قسمیں حسنہ سیئہ, تو آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں, اگر آپ اذان کے بعد بھی شروع کر دیں لاؤڈ اسپیکر پہ تو یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان کے آخر میں, کہتے ہیں نا اللہ اکبر, آخر میں لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اگر ہم کہیں محمد الرسول اللہ, تو یہ بدعت حسنہ ہوگی سیئہ ہوگی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ظاہر ہے سیئہ ہی ہوگی. حالانکہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد رسول اللہ کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے, مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے.